اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم تحفتاً یا علی علیہ السلام مدد۔ دوستوں، تمام دوستوں کو مولا عباس علیہ السلام کا ظہور بہت بہت مبارک ہو۔ مولا عباس علیہ السلام کے متعلق دوستوں چھوٹی سی لیکن بہت ہی انمول معلومات آپ دوستوں کے خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ کچھ دن بعد میں جو ہے اس پر تفصیل سے بات کی جائے گی اور مولا کی کافی جو ہے فضائل اور کافی معلومات جو آپ دوستوں کی سماعتوں کی نظر کی جائے گی۔ عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے، عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے، پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے۔ میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی، میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی، کون عباس کو نہ جانے خبر کرتا ہے۔ دوستوں، حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت کے سال کے بارے میں اختلاف ہے۔ یہ اختلافات امام علی علیہ السلام کی شہادت کے وقت عباس علیہ السلام کی عمر کے بارے میں موجود اختلافات کی بنا پر ہے۔ بعض نے 16 سے 18 سال تک کی عمر کا کہا، جبکہ بعض نے اس وقت آپ کی عمر کو 14 سال اور نابالغی کا دور قرار دیا۔ مشہور قول کے مطابق آپ 26 ہجری کو مدینہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت عباس علیہ السلام بن علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سب سے مشہور کنیت ابو الفضل ہے۔ آپ امام علی علیہ السلام کے 5ویں بیٹے اور ام البنین سلام اللہ علیہا حضرت فاطمہ بنت حزائم کے ساتھ شادی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سب سے بڑے بیٹے ہیں۔ حضرت عباس بن علی بن ابی طالب ابو الفضل اور علمدار کربلا کے نام سے مشہور ہیں۔ امام علی علیہ السلام کے 5ویں اور ام البنین کے بڑے فرزند ہیں۔ آپ کی زندگی کا سب سے اہم حصہ واقع کربلا اور روز عاشوراء کربلا میں شہید ہونا ہے۔ جنگ صفین کے وقت مولا عباس علیہ السلام 14 برس کے تھے اور مولا عباس علیہ السلام دشمنوں کی صفوں میں گھسے اور دشمنوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ جو بھی تلوار کے سامنے آتا اس کا سر قلم ہوتا، تو ہر طرف ایک ہی نعرہ تھا بس کہ علی ادھر ہے، علی ادھر ہے، علی ادھر ہے، علی ادھر ہے۔ جب صفین ختم ہوئی تو امام علی علیہ السلام نے مولا عباس علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا، واہ عباس، تم نے تو آج ہر طرف علی علی کروا دیا۔ سن 60 ہجری میں مولا عباس علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا تھا جو کہ کافی لمبا ہے، لیکن میں اسے مختصر پیش کر رہا ہوں دوستوں، انشاءاللہ پھر کبھی اسے پورا پیش کریں گے۔ آپ نے یہ خطبہ امام حسین علیہ السلام کی 8 ذی الحج سن 60 ہجری کو مکہ سے کربلا روانگی کے وقت خانہ کعبہ کی چھت پر جلوہ افروز ہو کر ارشاد فرمایا، الحمد ہے اللہ کے لیے جس نے اسے کعبہ کو میرے مولا امام حسین علیہ السلام کے والد گرامی علی علیہ السلام کے قدموں سے شرف بخشا، جو کہ کل تک پتھروں سے بنا ایک کمرہ تھا، ان کے ظہور سے قبلہ ہو گیا۔ اے بدترین کافروں اور فاجروں، تم اس بیت اللہ کا راستہ نیک اور پاک لوگوں کے امام کے لیے روکتے ہو، جو کہ اللہ کی تمام مخلوق سے اس کا زیادہ حقدار ہے اور جو اس کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور اگر اللہ کا واضح حکم نہ ہوتا اور اس کے بلند اسرار نہ ہوتے اور اس کا مخلوق کو آزمائش میں ڈالنا نہ ہوتا، تو یہی اللہ کا گھر خود اڑ کر میرے مولا کے پاس آ جاتا، لیکن میرے کریم مولا نے خود اس کے پاس آ کر اس کو عظمت بخشی۔ بے شک لوگ حجر اسود کو چومتے ہیں اور حجر اسود میرے مولا کے ہاتھوں کو چومتا ہے۔ اللہ کی مشیت میرے مولا کی مشیت ہے اور میرے مولا کی مشیت اللہ کی مشیت ہے۔ خدا کی قسم اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تم پر اس طرح حملہ کرتا جیسا کہ عقاب غضبناک ہو کر اڑتی ہوئی چڑیوں پر حملہ کرتا ہے اور تم کو چیر پھاڑ دیتا۔ کیا تم ایسے لوگوں سے خیانت کرتے ہو جو بچپن ہی سے موت سے کھیلتے ہوں؟ اور کیا عالم ہوگا ان کی بہادری کا جب کہ وہ عالم شباب میں ہوں۔ میں قربان کر دوں اپنا سب کچھ اپنے مولا پر، جو کہ اس پوری کائنات پر بسنے والے انسانوں اور حیوانوں کا سردار ہے۔ اے لوگوں، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے
کیا موازنہ ہے خاندان یزید کا خاندان رسالت سے۔ پھیلا رہا ہوں اس لیے کشکول زندگی، سانسوں کو کربلا کی حرارت کا شوق ہے۔ جنت کی آرزو نہیں جیتا اس لیے ہوں، اے ارض نینوا تیری زیارت کا شوق ہے۔ عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے، پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے۔ عشق عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے، پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے۔ میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی، کون عباس کو نہ جانے خبر کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم توفتاً یا علی علیہ السلام مدد۔